تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 234. And those of you who die and leave wives behind them, they یعنی کہ بیویاں the wives shall wait as regards their marriage for 4 months and 10 days. تو جو لوگ بھی مطلب تم میں سے جو بھی کوئی گزر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو پھر ان بیویوں کے لیے ہے ان کی خود کی شادی کے تعلق سے ان کو 4 مہینہ 10 دن for 4 months and 10 days ان کو ویٹ کرنا ہے. And then when they have fulfilled their term, there is no sin on you if they, یعنی the wives, dispose of themselves in a just and honorable manner, that is they can marry. تو اگر انہوں نے وہ عدت کا جو پیریڈ ہے وہ پورا کر لیا ہے، پھر وہ عدت کس کس طرح کی ہوگی وہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا، لیکن عدت کا جو وقفہ ہے وہ پورا کر لیا اگر، اس کے بعد تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو اگر کسی کے نکاح میں دو عزت کے ساتھ، یعنی مطلب شادی کرو. And Allah is well acquainted with what you do. اور اللہ ہر بات کی بہت اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. دا عدہ یعنی ویٹنگ پیریڈ آف دا وڈو. ایک بیوہ کا عدت کا کتنا مطلب ٹائم پیریڈ ہے یعنی وقفہ. اللہ says والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ. And those of you who die and leave wives behind them. اور تم میں سے اگر کوئی گزر جائے اور اس بیویاں پیچھے چھوڑے تو وہ یعنی the wife shall wait as regards their marriage for 4 months and 10 days. تو وہ عورتوں کو 4 مہینہ 10 دن رکنا پڑے گا ان کی خود کی اپنی اگر ان کو شادی کرنی ہے تو. This ayah contains a command from Allah to the wives whose husbands die. یہاں پر حکم جو ہے وہ اللہ کی اس آیت کے اندر جو اللہ کا حکم ہے وہ عورتوں کے لیے ہے ان کے شوہروں کے تعلق سے. That they should observe a period of iddah. کہ وہ گزر جائیں تو ان کے عدت کا جو پیریڈ ہے وہ تم کو آبزرو کرنا ہے اور وہ ہے 4 months and 10 nights یعنی کہ 4 مہینے اور 10 راتیں. Including the cases where the marriage was consummated or otherwise. یعنی جہاں پر کہ شادی مطلب ہو گئی بدائیگی ہو گئی وہ بھی according to the consensus of the scholars اور یہ اس پر اجماع ہے علماؤں کا. The proof that this ruling includes the case where the marriage was not consummated is included in the general meaning of the ayat. یعنی general meaning جو ہے اس آیت کا اس میں نہیں جو شادی کنسیمیٹ ہوئی یعنی کہ مطلب جس میں بدائیگی نہیں ہوئی اس کے لیے بھی ایک طرح سے رولنگ ہے. In a narration recorded by Imam Ahmad and compilers of the Sunan, which at-Tirmidhi graded Sahih. تو یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ was asked about a man who married a woman. کہ ایک شخص کے بارے میں ان سے پوچھا گیا ابن مسعود سے کہ وہ شخص نے ایک عورت سے شادی کی but he died before consummating the marriage. لیکن وہ عورت کی بدائیگی سے پہلے وہ شخص گزر گیا. He also did not appoint a mahar یعنی ڈاوری for her. اور اس عورت کے لیے اس نے کوئی مہر بھی مطلب اپوائنٹ نہیں کیا تھا. They kept asking ابن مسعود about this subject until he said. تو لوگ اس کے تعلق سے ابن مسعود سے پوچھ کر رہے تھے جب تک کہ انہوں نے یہ جواب دیا I shall give you my own opinion کہ میں تمہیں اپنی رائے بتاؤں گا، میری خود کی جو رائے وہ بولوں گا میں. And if it is correct then it is from Allah. تو اگر میری رائے صحیح ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. While if it is wrong it is because of my error and because of the evil efforts of Satan. اور اگر وہ غلط نکلی میری رائے تو پھر وہ میری غلطی ہے اور وہ شیطان ہے جس نے مطلب اس کی بری جو کوشش ہے جس کی وجہ سے. In this case, Allah and His Messenger صلی اللہ علیہ وسلم are innocent of my opinion. تو اگر ایسی بات ہوئی تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ انوسنٹ ہے، ان کا اندر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب she has her full مہر اور انہوں نے کہا کہ اس عورت کا پورا مہر اس کو ملا تھا. In another narration Ibn Masud said
She has a similar mahar to that of the women of her status without stinginess or extravagance. تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کو اس کا پورا مہر مل گیا تھا وہاں کی عورتوں کا جو بھی مطلب معیار تھا اس کے مطابق، اور اس میں کوئی کنجوسی بھی نہیں تھی، بخیلی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی حد سے اسراف تھا. He then continued، اور پھر انہوں نے آگے کہا she has to spend the iddah and has a right to the inheritance، اور اس عورت کو عدت کا جو پیریڈ ہے وہ گزارنا ہے اور اس کا حق ہے وراثت میں. Maqil bin Yasir Ashja'i then stood up and said, I heard Allah's Messenger issue a similar judgment for the benefit of Barwa bint Washiq. تو یہ جو شخص ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ سنایا تھا بروا بنت وشیق کے تعلق سے، بینیفٹ آف بروا بنت وشیق. تو عبداللہ بن مسعود جو ہے became very delighted upon hearing this statement، تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ یعنی انہوں نے جو بات بولے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ملتی جلتی تھی. In another narration, several men from Ashja یعنی اشجا ٹرائب جو ہے قبیلہ، تو وہ ادھر مطلب اس کے اندر ایک اور مطلب ایک الگ طرح سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ several men from Ashja tribe stood up and said, we testify that Allah's Messenger issued a similar ruling for the benefit of Barwa bint Washiq. اور ان لوگ نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ سنایا تھا بروا بنت وشیق کے مطلب یعنی اس کے بینیفٹ میں، اس کے فائدے میں. As for the case of the widow whose husband dies while she is pregnant، اور اگر وہ بیوہ جس کے مطلب جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے مطلب وہ، اور اس کا شوہر گزر گیا، تو her term of idda ends when she gives birth even if it occurs an instant after her husband dies. تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یعنی کہ اس کا شوہر گزرا اور اس کے کچھ لمحے بعد ہی سمجھو کہ اس کی ڈیلیوری ہوئی، تو وہیں اس کی عدت ختم ہو گئی، یعنی عدت وہیں ختم ہوگی جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی. This ruling is taken from Allah's statement، اور یہ جو ہے اللہ کی آیت سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، وَأُولُوتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہ بھی سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4. And for those who are pregnant, their iddah is until they lay down their burden. اور جو بھی مطلب پریگننٹ ہے ان کی عدت جو ہے، عدت کا پیریڈ جو ہے وہ وہی ہے کہ جب وہ ان کا حمل جو ہے وضع حمل ہو جائے تب تک، جیسے ہم وضع حمل ہوا ان کا عدت کا پیریڈ ختم. There is also a hadith from Subai'ah al-Aslamiyah in the two Sahihs through various chains of narration. ایک اور حدیث بھی ہے، دونوں صحیح میں ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم. Her husband Sa'd bin Khawla died while she was pregnant and she gave birth only a few nights after his death. کہ سعد بن خولہ جو ہے ان کے شوہر جو ہے گزر گئے اور وہ پریگننٹ تھی تب، اور اس کے کچھ ہی مطلب راتوں کے بعد یعنی کچھ دنوں کے بعد وہ ان کو مطلب ان کا مطلب وضع حمل ہوا، یعنی ان کی ڈیلیوری ہوئی. When she finished her نفاس یعنی پوسٹ نیٹل پیریڈ، جو مطلب جو بھی ان کا 40 days اور ایسا رہتا ہے نا، تو وہ پورا انہوں نے اپنا نفاس کا جو پیریڈ ہے وہ جو انہوں نے فنش کیا، ختم کیا مطلب، اور وہ پاک ہو گئی. She beautified herself for those who might seek to engage her for marriage. اور پھر انہوں نے اپنا بناؤ سنگھار کیا اور سج سنور کے انہوں نے اپنے آپ کو، تاکہ جو لوگوں کو بھی اگر مطلب انٹرسٹ ہے کہ ان سے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، تو پھر وہ مطلب پیغام بھیجیں. Then Abu Sanabil bin Ba'kak came to her and said، تو یہ جو شخص ہیں یہ آئے ان کے پاس اور ان سے کہا، Why do I see you beautified yourself? Do you wish to marry؟ یعنی ان کا میں دیکھ رہا ہوں تم نے اپنے آپ کو بڑا سجایا ہے، سنوارا ہے، یعنی بڑا سنگار کیا ہے تم نے، تو کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو کیا؟
By Allah, you will not marry until the 4 months and 10 nights have passed. اللہ کی قسم تم 4 مہینے 10 دن گزرنے سے پہلے شادی نہیں کر سکتی. اور یہ جو ہے Subaiha said, when he said that to me, I collected my garments when night fell and went to Allah's messenger and asked him about this matter. اور جیسے ہی مطلب یہ شخص نے ایسا مجھ سے کہا تو میں رات کے وقت اپنے سارا جیسے پورا جو حجاب یا جو بھی ان کا ہے پورا چادر وادر لے کے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے یہ معاملہ ان کو مطلب بتایا. He said that my idda had finished when I gave birth and allowed me to get married if I wished. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری عدت پوری ہو گئی جیسے ہی تمہاری مطلب اولاد پیدا ہو گئی، یعنی تمہارا جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تمہاری عدت ختم، تو اب تم کو اجازت ہے اگر تم شادی کرنا چاہو. The wisdom behind legislating the idda. عدت کیوں رکھی گئی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ Sa'id bin Musayyib and Abu al-Aliya stated that the wisdom behind making the idda of the widow 4 months and 10 nights is that the womb might contain a fetus. یعنی اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے اگر اس عورت کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو پنپ رہا ہے کوئی تو پھر اس کے لیے اس کو بالکل کلیئر کرنا ہے. When the woman waits for this period, it will become evident if she is pregnant. تو اگر یہ 4 مہینے 10 دن کا جو رکھا گیا ہے ٹائم، تو اگر وہ عورت اس دور اتنے ٹائم تک جب وہ عدت پوری کرتی ہے تو اس کی جو بھی پریگننسی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. Similarly, there is a hadith in the 2 Sahihs narrated by Ibn Masud stating, اور پھر دونوں صحیح میں یہ حدیث ہے، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الیہ الملک فینفخ فیہ الروح. The creation of a human being is put together in the womb of his mother in 40 days in the form of a seed. یعنی انسان کی تخلیق جو ہوتی ہے اس کے ماں کے پیٹ میں مطلب ڈال دی جاتی ہے، 40 دن جو ہوتا ہے اس میں وہ بیج ہوتا ہے اس کا. اینڈ نیکسٹ ہی بیکمز اے کلاٹ آف تھک بلڈ فار اے سملر پیریڈ. اور وہی 40 دن جو ہے پھر اس کے بعد وہ ایک خون کا ایک مطلب ایک کلاٹ ایک لمپ جیسا بنتا ہے. اینڈ نیکسٹ اے مورسل آف فلیش. اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا مطلب گوشت کا جیسے ٹکڑا بنتا ہے فار اے سملر پیریڈ، وہ بھی 40 دن کے لیے. دین اللہ سینڈز این اینجل ہو از آرڈرڈ ٹو بریتھ لائف انٹو دی فیٹس. اور اللہ پھر اس کے بعد فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اب جاؤ روح جو ہے پھونک دو اس میں. تو وہ مطلب وہ ہے کہ وہ تب پورا ہوتا ہے. So these are 4 months and 10 more days to be sure, as some months are less than 30 days. تو کبھی 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 دن سے کم کا ہوتا ہے، جیسے 29 ایسے ہوتے ہیں نا. And the fetus will then start to show signs of life after the soul has been breathed into it. تو جب بچے میں جب جان پڑ جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر جو حرکت یا جو بھی جو ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں بھئی اب یہ عورت پریگننٹ ہے. اللہ نوز بیسٹ، اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے. The idda of the slave mother whose master dies. اور اگر کوئی سلیو وومن تھی اور اس کا جو آقا جو ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی، یعنی ایک مطلب باندی. تو we should state here that the idda of the slave mother is the same in the case of death as the idda of the free woman. یعنی اگر جیسے کہ اس کے ماسٹر کی اگر موت ہو گئی ہے تو وہ جو عدت کا جو بھی اس کا دور ہے وہ اتنا ہی ہوگا جیسے کہ ایک آزاد فری وومن کا ہوگا، ویسا ہی عدت کا پیریڈ اس کا بھی ہوگا، 4 مہینے 10 دن. امام احمد reported that Amr bin al-As radiyallahu anhu said, "Do not confuse the sunnah of our prophet for us." یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہمارے لیے
मतलब उलझाओ मत. The idda of the mother who is also a servant, यानी एक माँ है अगर, और अगर वो एक बांदी है, गुलाम है, मतलब एक मेड है, सर्वेंट है, और अगर वो है उसकी भी इद्दत वही होगी when her master dies is 4 months and 10 nights. कि जैसे जो बांदियों से, लौंडियों से जो वो निकाह करते थे, तो वो अगर उसका आका अगर गुजर जाए तो उसकी भी इद्दत वही होगी 4 महीना 10 दिन 10 रातें मतलब. मोर्निंग इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इद्दा ऑफ डेथ. और ये जो सोग मनाने का जो पीरियड है, ये जो मौत के बाद की इद्दत है उसमें है. अल्लाह सेड फैजा बलगना अजलुहुन्ना फला जुनाहा अलैकुम फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ वल्लाहु बिमा तामलून खबीर. Then when they have fulfilled their term, there is no sin on you if they and the wives dispose of themselves in a just and honorable manner, that is, they can marry. And Allah is well acquainted with what you do. और अगर उन्होंने अपनी इद्दत का जो टाइम है वो पूरा कर लिया है उन औरतों ने, फिर वो अपने आप को दे सकते हैं किसी के निकाह में बहुत ही इज्जत के साथ शादी कर सकते हैं वो, और अल्लाह बहुत ही अच्छी तरह खबर रखता है जो भी तुम आमाल करते हो. This ayah indicates that mourning for the dead husband is required until the idda is finished. तो जब तक इद्दत का दौर है, यानी वो खत्म नहीं होती इद्दत, जब तक वो है कि जो मतलब शौहर की मौत के बाद का जो सोग मनाने वाला जो दौर है वो उतना ही होगा. जैसे इद्दत खत्म, अब वो इद्दत का बता दिया गया कि भाई कोई प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी, उसकी इद्दत जो है वो खत्म हो जाती वहीं. तो वो कुछ भी हो सकते, कुछ मंथ्स भी हो सकते, कुछ दिन, कुछ लम्हे भी हो सकते. इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द 2 सहीह दैट उम्मे हबीबा एंड ज़ैनब बिन जाश रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमईन narrated that Allah's messenger said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, ला यहिल्लु ले इम्राअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मैतिन फौका सलासिन इल्ला अला ज़ौजिन अर्बअता अशहुरिन व अशरा. It is not lawful for a woman who believes in Allah and the last day to mourn for more than 3 days for any dead person except her husband, for whom she mourns for 4 months and 10 days. यानी कि ये हलाल नहीं है कि कोई भी औरत मतलब जो अल्लाह में और आखिरी दिन में ईमान रखती है वो किसी की भी मौत पे 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए, सिवाय उसके शौहर के जिसके लिए कि उसको 4 महीने 10 दिन का मतलब अफसोस करने का दिया हुआ है. इट इज रिपोर्टेड इन द 2 सहीह दैट उम्मे सलमा सेड रज़ियल्लाहु अन्हा कि उम्मे सलमा ने जब कहा कि अ वुमन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, माय डॉटर्स हस्बैंड डाइड एंड शी इज कंप्लेनिंग अबाउट हर आई, शुड वी एडमिनिस्टर कोल इन हर आई. तो वो एक औरत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मेरी बेटी का शौहर जो है गुजर गया और उसकी आंखों में बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या मैं उसकी आंखों में कोल जो है वो लगा सकती हूँ. तो वो कोल वही है जैसे कि लोग पहले आंख में कुछ तकलीफ हो, ड्राइनेस हो, तो वो जो काजल घर के बने हुए लगाते थे, तो वो ऐसे क्या क्या चीज की कोल्स भी उस वक्त बनते थे, तो वो मैं लगाऊं क्या. तो वो आंखों की खूबसूरती भी है ना उसमें, लेकिन मगर आंखें जैसे है तो किसी को आंख की तकलीफ है तो उसके लिए भी वो करते थे ना कि प्योर या तो आलमंड ऑयल और इसके अंदर बनाते थे. तो ऐसे सब चीजों का मतलब बनता है काजल जो आंखों में लगाया जाता है. लेकिन तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही सेड नो सेवरल टाइम्स अपॉन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. तो उन्होंने बार बार 3-4 बार जब ये सवाल दोहराया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कहा कि नहीं. ही देन सेड इन्नमा ही अरबातुन अशहुरिन व अशरा वक़द कानत इहदाकुन्ना फिल जाहिलिय्यत तमकुसु सना. इट इज 4 months and 10 nights, यानी 4 महीने 10 रातें हैं. ड्यूरिंग द जाहिलिया, और जहालत के दौर में, वन ऑफ यू वुड मोर्न फॉर एन एंटायर ईयर. तो बोले जहालत का जो दौर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तब तो तुम 1 साल तक का सोग मनाते थे ना, यानी 1 साल तक का. जैसे औरत कोई भी रंगीन कपड़े नहीं पहनना, श्रृंगार नहीं करना, तो 1 साल तक तुम सोग मना रहे थे. अभी यानी तुमको 4 महीने 10 दिन बोला गया है.
Zainab, the daughter of Salama, said about the pre-Islamic era of ignorance, यानी जहालत का जो दौर था उसके बारे में उन्होंने कहा, ज़ैनब जो सलमा की बेटी, when the woman's husband died, she would go into seclusion and would wear the worst clothes she has. अगर किसी औरत का शौहर जब गुजर जाता था जहालत के दौर में, तो वो औरत जो है वो अकेले तन्हाई में रहती थी और सबसे गंदे, बहुत ही बदतरीन कपड़े पहनती थी. शी वुड रिफ्रेन फ्रॉम वेयरिंग परफ्यूम, और फिर वो इतर नहीं लगाती थी, और एनी एडोनमेंट्स अंटिल अ ईयर पास्ट, और कोई तरह का सजावट श्रृंगार नहीं करती थी 1 साल तक. शी वुड देन कम आउट ऑफ सेक्लूजन, उसके बाद फिर वो अंदर से मतलब अकेले में जो थी वहां से बाहर आती थी. एंड वुड बी गिवन डंग दैट शी वुड थ्रो, और उसको दिया जाता था गोबर उठाने के लिए, तो वो फेंकती थी. देन एन एनिमल वुड बी ब्रॉट आउट, अ डोंकी, अ शीप और अ बर्ड. फिर एक किसी जानवर को लेकर आते थे, या तो गधा या मतलब मेंढा या फिर कोई परिंदा. देन सम ब्लड वुड बी ड्रेन्ड फ्रॉम इट, फिर उनको कट करके उनका कुछ न कुछ खून निकाला जाता था, यूजुअली रिजल्टिंग इन इट्स डेथ. तो उसका खून निकालने पे उसकी मतलब वो जो भी जानवर है वो तो मर जाएगा ना, तो उसकी मौत हो जाती थी. तो ये उन लोगों का तरीका था जहालत के दौर का, जाहिलिया. इन शॉर्ट, द mourning required from a wife whose husband dies includes not using beautification aids such as wearing perfume and the clothes and jewelry that encourage the men to seek marriage from the woman. यानी कि दूसरा शख्स जो है उसको मतलब वो शादी के लिए उस औरत की तरफ वो ना हो, माइल ना हो, तो इसीलिए उसको मतलब बनाओ सिंगार और ये सब चीज जो है वो उसके हस्बैंड की मौत के बाद सोग में नहीं करने का, ना इतर, न ज्वेलरी, न अच्छे कपड़े. All widows must observe this period of mourning whether they are young, old, free, servant, Muslim or disbeliever, as the general meaning of the ayah indicates. चाहे वो कोई भी हो, यानी कि वो चाहे या जवान हो, बूढ़े हो, बूढ़ी हो, या मतलब आजाद हो, या गुलाम हो, या मुस्लिम हो, या काफिर हो, सबको ये चीज को मतलब निभाना है. इस आयत का मतलब यही है. Allah also said, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, and then when they have fulfilled their term, और जब वो अपनी इद्दत का जो पीरियड है वो पूरा कर लें, according to Ad-Dahak and Arabi bin Anas, meaning when the idda finishes, यानी कि उनकी इद्दत खत्म हो गई, वो उसका टाइम पीरियड जो भी है जैसा बताया गया उसके मुताबिक. फला जुनाह अलैकुम, there is no sin on you, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं. az-Zuhri said, meaning हर वली, यानी गार्डियन जो है उसका, उस औरत का जो भी वली है, तो वो वली जो है फीमा फ़अलना, इफ दे द वाइव्स डिस्पोज, यानी अगर वो औरत किसी से शादी करना चाहे तो उनका वली जो है वो उसको मतलब उसको करके देना चाहिए. मीनिंग द विमेन हुज इद्दा हैज फिनिश्ड, यानी जिसकी इद्दत पूरी हो गई है उसके लिए कहा गया है. Al-Awfi said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, if the woman is divorced or if her husband dies and then her idda term ends, तो अगर कोई औरत तलाकशुदा है या उसकी मतलब शौहर की डेथ हो गई है तो उसका इद्दत का जो भी वक्फा है वो पूरा हो गया. देयर इज नो सिन दैट शी ब्यूटिफाइज हरसेल्फ, तो उसके लिए पर कोई गुनाह की बात नहीं अगर वो अपना बनाव सिंगार करे, सो दैट शी बिकम्स रेडी फॉर मैरिज प्रपोजल्स, ताकि उसको पैगाम आए यानी शादी के और वो उसके लिए तैयार हो. दिस इज द वे दैट इज जस्ट एंड ऑनरेबल, और यही तरीका सही है और बहुत ही बाइज्जत है. इट वॉज रिपोर्टेड दैट मुकातिल बिन हयान गेव द सेम एक्सप्लेनेशन, और यही एक्सप्लेनेशन मुकातिल बिन हयान ने भी दिए. इब्न जुरैज रिलेटेड दैट मुजाहिद सेड, फला जुनाह अलैकुम फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, देयर इज नो सिन ऑन यू इफ दे यानी द वाइव्स डिस्पोज ऑफ देमसेल्व्स इन अ जस्ट एंड ऑनरेबल मैनर. उन पर कोई गुनाह नहीं अगर वो अपने आप को यानी कि निकाह में देते हैं बहुत ही बाइज्जत तरीके से किसी के. रिफर्स टू अलाउड एंड प्योर ऑनरेबल मैरिज, इसका मतलब है कि वो जो
ایک بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی باعزت جو نکاح ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. It was also reported that Al-Hasan al-Zuhri and As-Suddi said the same. اور ان کی سب کی بھی مطلب یعنی ایک یہی بات تھی، ان سب نے بھی یہی کہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.